حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ غسل کرنے کا طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کرنے کے طریقے کے سلسلے میں حضرت عائشہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کی جائے گی، طہارت کی نیت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے نمبر پہ بیان فرمایا ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کوئی الفاظ جو ہے وہ نہیں ادا کیے جاتے، صرف اور صرف سوچنا کہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہی جو ہے وہ نیت کرنا ہوتا ہے۔ نیت کرنے کے بعد دوسرے نمبر پہ دونوں ہاتھوں کو 2 بار یا 3 بار دھونا، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اذا اغتسل من الجنابہ غسل یدیہ، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں فاکفأ بیمینہ علی شمالہ مرتین او ثلاثا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے برتن کو انڈیل کر بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو 2 یا 3 بار جو ہے وہ دھویا۔ ہاتھ دھونے کے بعد جسم سے لگی ہوئی کوئی ظاہری نجاست ہو تو اس کو دھونا، اور شرمگاہ کے حصے کو دھونا، یعنی اچھی طرح استنجا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں ثم غسل فرجہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ دھونے کے بعد پھر اپنی شرمگاہ کے حصے کو جو ہے وہ دھویا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ استنجا وغیرہ کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو صابن وغیرہ سے دھو کر نماز کی طرح وضو کرنا، کہ ہاتھ دھونے کے بعد کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور چہرے کو دھونا، اور کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کو دھونا، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں وَتَوَضَّعَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ أَوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، جس طرح کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو دوبارہ اچھی طرح دیوار سے مار کر مٹی وغیرہ سے یا آج کل صابن وغیرہ سے جو ہے وہ دھویا، اور پھر اس کے بعد کولی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرے کو دھویا اور دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت جو ہے وہ دھویا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ سر کے مسح کی بجائے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر سر کی دائیں سائڈ پہ اور پھر بائیں سائڈ پر ڈالنا، اور اچھی طرح خلال کرنا، اچھی طرح ملنا، یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ثم يخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاثا، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں الفاظ موجود ہیں ثم افاض على رأسه الماء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ پانی ڈال کے اچھی طرح جو ہے وہ ملتے ہلاتے، یہاں تک پانی جو ہے وہ سر کے بالوں کی جڑوں تک جو ہے وہ پہنچ جاتا۔ اس کے بعد سر پر پانی ڈالنے کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالنا، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف، کہ پورے جسم پر جو ہے وہ پانی پہنچ جائے اور کوئی جگہ بھی جو ہے وہ خالی نہ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں الفاظ موجود ہیں ثم غسل سائر جسدہ، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بھی الفاظ موجود ہیں ثم غسل جسدہ،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پورے جسم پر جو ہے وہ پانی بہا لیا، اور اس کے بعد آخر میں دونوں پاؤں کا دھو لینا۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بھی الفاظ موجود ہیں ثم غسل رجلیہ۔ خلاصتاً یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کا دھونا، اور پھر جسم سے لگی ہوئی زہری نجاست کو دھونا، اور اس کے بعد دوبارہ دونوں ہاتھوں کو صابن وغیرہ سے دھو کر وضو کرنا۔ جب مسح کی باری آئے تو اچھی طرح سر پہ پانی ڈال لینا، اور پھر پورے جسم پہ پانی بہانا، پہلے دائیں سائڈ پہ اور پھر بائیں سائڈ پہ، اور آخر میں دونوں پاؤں کو دھو لینا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کرنے کا طریقہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غسل کے متعلقہ کچھ ضروری مسائل۔ نمبر 1، مرد اور عورت کے غسل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے مرد نے غسل کرنا ہے ویسے ہی عورت نے کرنا ہے۔ ہاں، عورت کو ایک رخصت موجود ہے کہ عورت پہ 3 وجہوں سے غسل لازم ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، جنابت کی وجہ سے، یعنی خامد بیوی کے ملنے کی وجہ سے۔ نمبر 2، حیض، ہر مہینے کی ماہواری کی وجہ سے۔ اور نمبر 3، نفاس یعنی بچے کی ولادت کی وجہ سے۔ یہ جو 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عورت نے غسل کرنا ہوتا ہے، تو ایک وجہ جو جنابت کا غسل ہے، اس میں عورت اگر سر کے بالوں کو نہ بھی کھولے لیکن پانی اچھی طرح سر پہ ڈال دے اور بالوں کو خوب ہلایا جائے کہ بالوں کی جڑوں تک جو ہے وہ پانی پہنچ جائے، تو یہ عورت کو رخصت اور اجازت جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن غسل حیض کی صورت میں یا غسل نفاس کی صورت میں عورت کو بال کھول کے اچھی طرح نہانا اور غسل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ غسل کے ضروری مسائل میں یہ مسئلہ بھی جاننا ضروری ہے کہ غسل کے دوران جب وضو کر لیا جاتا ہے تو غسل کے بعد الگ سے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس مسئلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے جس کا جاننا ضروری ہے کہ وضو کے ٹوٹنے کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو انسان اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے، ہاتھ لگا لیتا ہے، اس کا جو وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اسے وضو دوبارہ کرنا ہوتا ہے۔ اب غسل میں شروع میں ہاتھ دھونے کے بعد استنجا وغیرہ اچھی طرح کر لیا جاتا ہے، اور پھر وضو کیا جاتا ہے نماز کے وضو کی طرح، اور اس کے بعد باقی جسم پہ پانی بہایا جاتا ہے۔ تو اگر وضو کرنے کے بعد جسم پہ پانی بہاتے ہوئے انسان کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو لگ گیا ہے تو اب اسے چاہیے کہ غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے وضو جو ہے وہ کر لیا جائے۔ لیکن اگر اس نے غسل کے دوران جو وضو کیا ہے اچھی طرح، اب اس کے بعد باقی جسم پہ پانی بہاتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا غسل بھی ہے اور وضو بھی ہے۔ اسی طرح غسل کے مسائل میں اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ عام مشہور یہ ہے کہ غسل کے 3 فرائض ہیں: کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم پر جو ہے وہ پانی بہا لینا۔ یاد رکھ لیں کہ یہ اس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی اس طرح ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بتائی ہو کہ غسل کے فرائض یہ ہیں اور باقی جو ہے وہ فرائض نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کا وہی طریقہ نقل کیا گیا ہے جو پیچھے بیان ہوا ہے۔ غسل کے اندر ہم اپنی طرف سے اس چیز کو نہیں فکس کر سکتے کہ یہ والی چیز اس انداز سے کرنی ہے، یہ والی چیز اس انداز سے کرنی ہے، نہیں۔ اصل یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کر کے دکھایا ہے اس کا کرنا ہے، اور جسے نہیں کیا ہے اسے جو ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ غسل کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس ترتیب سے بیان ہوا ہے
اسی طرح غسل کرنا ہی صحیح ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی یہ والی تفریق جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ یہ والے فرض پورے کر لو اور بات ختم ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔